لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیا یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی؟ جی ہاں. ہائے 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 ہائے، ایسی پیاری دعا. یہ تو لوگ اس دعا پر آتے نہیں، یقین جانیں. اس پہ تو پورے میرے جمعے ہونے چاہیے، اور میں نے لکھ رکھے ہیں بڑی دیر سے، 2 سال ہو گئے، موقع ہی نہیں مل رہا مجھے جواب دینے. اللہ پاک نے کہا یہ دعا تھی تو ہم نے پھر اس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا. اگر وہ نہ یہ دعا پڑھتا، لا لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، ہم اس کو قیامت کے دن تک اسی مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھتے. لوگوں کو بھی اس دعا کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. کوئی اس کرب سے پڑھے تو صحیح جس کرب سے حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی. آیت کریمہ کا ورد کرتے رہتے ہیں، تسبیحاں گھماتے رہتے ہیں، آیت کریمہ 1.25 لاکھ دفعہ ختم کر دو تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اوہ 1.25 لاکھ دفعہ نہیں پڑھی، 1 دفعہ ہی پڑھی یونس علیہ السلام نے. زبان یونس کی، کرب یونس کا، درد یونس کا، سوز یونس کا، وہ دل، وہ دماغ جس میں خدا بستا خدا رہتا تھا، خدا کے علاوہ کوئی نہیں تھا. ایک یونس کے دل میں ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ. اسی وجہ سے تو ناراض ہو کر وہ قوم سے گئے تھے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھتے کیوں نہیں ہو. غصہ ناراضگی یونس کا ذاتی نہ تھا، اس کا اسی بنا پر تھا کہ تم کیوں نہیں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. اور اپنے سے جب یونس علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تو اس نے کیا کہا؟ اس سے کہا وہی توحید جس کا تو نے مجھے نبی بنا کر بھیجا تھا، اسی توحید کا میں زبان سے اقرار کرتا ہوں. مجھ سے غلطی ہو گئی، سبحانکا، آپ تو پاک ہیں، غلطیاں ہم نے کرنی ہیں، آپ نے نہیں کرنی. کیسی بات اللہ تعالیٰ کو کہی. کہا ہم سے غلطیاں ہونی ہیں، ہم ہی تو ہیں غلطیاں کرنے والے اور ہم نے دہرانی ہے. تو انتا لگایا شروع کہ آپ ہی ہیں پاک. اور انتا اس لیے لگایا کہ اللہ کو لا الہ الا اللہ کہہ سکتے تھے، نہیں، لا الہ الا، کوئی نہیں اللہ، انتا سبحانکا، آپ پاک اللہ ہیں. پاک اللہ مانا عیب نہیں، آپ کے اندر کوئی غلطی نہیں. تو انی بے شک کن تو ہو گیا تھا میں من الظالمین، ظلم کرنے والوں میں. اب بندے یہ نہ پڑھیں، مجھے یہ بات بتائیں، ایک دفعہ یہ اللہ تعالیٰ کو کرب سے کی ہوئی ہو نا بات تو قبول ہو جاتی. بندوں کے اندر کرب ہے ہی نہیں، کرب کہاں سے آئے گا آپ کے اندر؟ مجھے تو حیرانی ہوتی، میں کہتا ہوں مجھے کہیں سے کرب مل جائے تو میں کرب لا کے نا بندوں کے اندر انڈیل دوں. وہ دکھ اور سوز جس سوز سے نبیوں نے اپنے اللہ کو پکارا ہے، کیسی کرب اور دکھ تھا. جیسے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو انما اشکو بسی و حزنی للہ، بیٹوں نے کہا نا آپ ابا جی کیا ہر وقت ہائے یوسف کرتے رہتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بسی و حزنی للہ، پتر میں نے تو اپنے غموں کی اور دکھوں کی فریاد تو صرف اللہ ہی سے کی ہے، تم لوگوں سے تو کبھی بات بھی نہیں کی میں نے. یہ جو میں ہائے یوسف کرتا ہوں، یا اسف یوسف، یہ تم کو سنانے کے لیے کرتا ہوں. یہ دکھ میرے اندر سے نکلتا ہے، یہ ہائے کہنا بھی میری دعا ہی ہے. اللہ کو ہائے کرنا بھی نا یہ بھی دعا ہے. جب بندہ کہتا ہائے اللہ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اے اللہ دیکھ میرا دکھ کتنا بڑھ گیا ہے. ہائے اللہ کوئی چھوٹی سی بات ہے. ہائے جب یہ دہائی ہے، دہائی جب دی جائے نا کسی بات کی، دہائی وہ صرف اللہ کے نام کی دہائی ہے. یہ فلانے پیر کی دہائی، فلانے کی دہائی، فلانے نیک محمد کے نام کی، نہ دہائیاں صرف اللہ کے نام کی ہیں. اللہ کہتا اونچی بلند خفیہ اندر کھاتے لوگوں کے سامنے جب پکار مجھے پکار، میرے علاوہ کسی اور کو نہ پکار. تو آپ کو میرے بھائی جس نے یہ پوچھا ہے اس کو وہ خوف اس کے اوپر کیا طاری ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا دیکھ، ایک تو رات اندھیری تھی، دوسرا سمندر کی تہہ تھی، پھر تیسرا مچھلی کا پیٹ تھا. ظلمات علی ظلمات، اندھیروں پہ اندھیرے چڑھے ہوئے تھے. اس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے. قید کر دیا اپنے نبی کو. قید خانے بنانے اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ جانوروں کے پیٹوں کو قید خانے بندوں کے بنا دیے اور اس کے اندر ہی رکھے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو اس قید خانے میں بند کر دیا.
اور کتنی بڑی وہ مچھلی ہوگی جس کے اندر، اور یہ بتایا کہ میری اتنی بڑی مخلوقات ہیں، میں جب بندوں کو قید کرنے پر آ جاتا ہوں تو ان کو میں مخلوقات کو اس کے اندر قید کر دیتا ہوں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔